السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حصول برکت کے لیے آئیے مراب مل کر بڑے ہی ادب احترام کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ وسلاما علیک یا حبیب اللہ۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی تفسیر آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ سلسلہ وار یہ تفسیر کا جو درس جاری ہے، اس وقت جو آیت میں نے تلاوت کی ہے آیت نمبر 84 ہے۔ اس سے پہلے کی آیت وہ 83 تھی، وہ غلطی سے ہم نے اس کو 84 کہا تھا، نمبر بہت مختصر بہت چھوٹا لکھا ہوا ہے، پڑھنے میں شبہ ہو گیا۔ بہرحال آیت نمبر 83 کی تفسیر بیان ہو چکی ہے، جس کو آپ نے 3 قسطوں میں سماعت فرمایا۔ اس سے پہلے والی جو آیت جس میں خاص طور پر آداب اور اخلاق سکھائے گئے ہیں، اچھے صفات سے مزین ہونے کی ترغیب دی گئی ہے، اب اس آیت میں ایک بہت ہی پوری جماعت کے اعتبار سے، پوری قوم کے اعتبار سے جو چیزیں بہت ہی اہم ہیں اور ضروری ہیں، ان کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ یوں تو قوم بنی اسرائیل کے ساتھ جو عہد لیا گیا تھا، جو وعدہ کیا گیا تھا، اس کا تذکرہ ہے، لیکن اس میں امت مصطفیٰ کو ایک بڑا اہم پیغام ہے۔ پہلے ترجمہ آپ سماعت فرما لیں انشاءاللہ، پھر اس کی تفسیر مختصر انداز میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ تم اپنوں کا خون نہ کرو گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور اپنوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالو گے، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، پھر تم نے اس کا اقرار بھی کیا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم اس کے گواہ ہو۔ یعنی قومی بنی اسرائیل سے ایک عہد یہ بھی لیا گیا تھا، یہ وعدہ کہ خون نہ کرنا، قتل نہیں کرنا، آپس میں ایک دوسرے کو مارنا نہیں، اور ساتھ ہی ساتھ شہر بدر نہیں کرنا، بستی سے باہر نہیں کرنا۔ عہد جو لیا جا رہا ہے اپنوں کے متعلق، یعنی خود ان کی قوم کے کسی بھی فرد کو قتل کرنے، اسے ذلیل و رسوا کرنے اور اس کو شہر بدر کرنے سے روکا گیا، منع کیا گیا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے آپس میں قتل بھی کیا، شہر بدر بھی کیا۔ تو اب ان کو ایک تو عہد یاد دلایا جا رہا ہے کہ تمہارے آبا و اجداد نے عہد کو توڑا، وعدہ خلافی کی، اس لیے تمہارے لیے وہ عذاب مقرر ہے۔ تو ان کو یاد دلایا جا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو یہودی تھے، اہل کتاب تھے، ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تمہارے باپ داداؤں نے عہد کو توڑا تھا، وعدہ خلافی کی ہے۔ اب یہاں پر اس کو ذکر کر کے ہمارے لیے اس میں کیا پیغام ہے، مفسرین نے اس میں ایک بڑا اہم نقطہ پیش فرمایا ہے کہ یہ جو عہد لیا گیا، اس میں ایک بہت بڑا راز ہے۔ قومی بنی اسرائیل سے عہد لینے کا تذکرہ قرآن میں، اور پھر امت مصطفیٰ کو پیغام دینا، یعنی پوری قوم میں ہر فرد ایک طرح سے باعزت ہوتا ہے، ہر فرد کی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ ایک فرد کو بھی اگر نقصان پہنچتا ہے تو پوری قوم کو نقصان پہنچتا ہے۔ یہ قومیت کا ایک بہت بڑا پیغام دیا جا رہا ہے۔ واحد مذہب اسلام ہے جس نے یہ قومیت کا ایک بڑا اہم پیغام دیا۔ وہ قومیں جن کا کوئی تصور نہیں تھا، آج انہوں نے قومیت کا پیغام اسلام سے لے لیا
اور اپنی قوم کے لیے وہ ساری کوششیں اور توانائیاں صرف کر رہی ہیں، لیکن مسلمان اپنے اس بنیادی پیغام کو، اپنی اس بنیادی حکم کو بالکل ہی پس پشت ڈال چکے ہیں، چھوڑ چکے ہیں۔ اسی لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ قوم کا خیال اور قوم کی فکر آج شاید باید قائدین میں موجود ہے، ورنہ اکثر صرف اور صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے زندگی گزارنے کا مزاج بن گیا ہے۔ حالانکہ اسلامی مزاج یہ ہے کہ پوری قوم کا خیال رکھنا ہوگا۔ آج تھوڑا بہت برادری کا ایک خیال ہوتا ہے، وہ بھی چند معاملات میں ہماری برادری کا ہے۔ برادری کا یہ خیال لحاظ جو ہو رہا ہے، یہ اصل میں اسلام کا دیا ہوا ایک بہت اہم مزاج ہے کہ اس میں قومیت کا جو مزاج ہونا چاہیے کہ ہماری قوم کے کسی ایک فرد کو ہم ذلیل و رسوا ہوتا نہیں دیکھ سکتے، بلکہ ہر ایک کو ترقی یافتہ دیکھنے کا مزاج ہونا چاہیے۔ آج بتائیے یہ مزاج ہمارے اندر کتنا ہے اور دوسری قوموں میں کتنا ہے؟ ابھی چند دنوں پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ پنجابی یعنی سکھ مذہب کے لوگ اس بارے میں اتنے غیور ہیں کہ ان کی قوم کا کوئی شخص بھیک مانگتا ہوا نظر نہیں آتا ہے، بھیک مانگتا ہوا نظر نہیں آتا ہے، اور بھیک مانگنے والے اگر زیادہ تعداد میں نظر آتے ہیں تو وہ ہمارے مسلمانوں میں ہیں۔ تو اس کے بارے میں تحقیق کی گئی تو واقعی یہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کے یہاں قومیت کا اتنا اہم مزاج ہے کہ اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ ہماری قوم کا کوئی فرد تکلیف میں ہے، اس کے پاس کاروبار کے لیے کچھ نہیں، تو سب مل کر کے اس کی مدد کریں گے، اس کو اوپر اٹھانے کی کوشش کریں گے، اس کو ترقی پر لانے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک بہت اہم مزاج ہے، یہ ہم کو مذہب اسلام سے ملا ہے۔ اللہ کے حبیب ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں، بالکل اسی قرآن مقدس کی تعلیم کے مطابق آپ نے صحابہ کرام کو فکر دی تھی اور تربیت فرمائی تھی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جب ہجرت کر کے حضور تشریف لائے، تو یہاں آنے کے بعد، مدینہ آنے کے بعد جو لوگ اپنا گھر بار سب چھوڑ کر کے آئے تھے، جن کو مہاجرین کہا گیا، مہاجر مطلب ہجرت کرنے والے، مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آئے، گھر بار سب چھوڑ کر کے آئے، اب یہاں ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ مدینہ میں آنے کے بعد کیا ہے؟ نہ گھر ہے، نہ پیسہ ہے، نہ دولت ہے، یہاں تک کہ بال بچے بھی چھوڑ کر کے آئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے مدینہ منورہ کے انصاری صحابہ کو ایک بہترین تربیت یہ عطا فرمائی کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، ان کو اپنا بھائی بنا لو۔ اس کو عمل مواخات کہا جاتا ہے۔ عمل مواخات یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جتنے بھی تمہارے بھائی ہیں، یعنی جو مکہ سے آئے ہوئے ہیں، ان کو اپنے ساتھ شریک کر لو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر ایسا ہوا کہ انصاری صحابہ نے ان مہاجرین کو اتنا زیادہ اپنے حق میں شامل کر لیا کہ اپنے گھر میں سے حصہ دے دیا، جائیداد میں حصہ دے دیا، اور اگر کسی کی 2 بیویاں تھیں تو ایک بیوی کو طلاق دے کر کے اپنے مہاجر بھائی سے ان کا نکاح کر دیا۔ یہ مزاج آپ کو کہیں دوسری قوموں میں ملتا ہے؟ پہلے کہیں نہیں تھا۔ یہ ہمارے آقا اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مواخات کی تعلیم عطا فرمائی تھی۔ اسی کو کہا جاتا ہے یہ قومیت کا جذبہ۔ اصل قومیت کا جذبہ یہ ہے کہ ہماری قوم کا کوئی فرد ذلیل و رسوا ہوتا نظر نہ آئے، بلکہ ہر ایک کے چہرے پر ہم خوشی دیکھنا چاہیں، ہر ایک کے چہرے پر ہمیں مسکراہٹ نظر آئے۔ اگر اس فکر میں سب لوگ کوشش کریں تو مجھے یقین ہے کہ ہمارا کوئی بھی فرد تکلیف میں نہیں ہوگا، پریشان حال نہیں ہوگا۔ سب مل کر کے ایک ساتھ جب سب کی مدد کرتے ہیں تو اس میں سب کو یقین بھی ہوتا ہے اور ایسی مدد بھی ہو جاتی ہے کہ پھر وہ ترقی کی راہ کی طرف نکل چلتا ہے۔ حضرت علامہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فارسی زبان کے بڑے مشہور شاعر ہیں، جن کی 2 کتابیں گلستاں و بستاں عربی مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں۔ انہوں نے ایک بڑا بہترین شعر لکھا ہے، بنی آدم اعضائے یک دیگرند،
بنو آدم یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سب ایک پورا جسم ہے اور سب کے سب اعضاء کی طرح ہیں. اعضاء یعنی پارٹس، جیسے ہاتھ ہے، کان ہے، ناک ہے، انگلی ہے، یہ ہمارے جسم کے ساتھ جو اعضاء ہیں، اسی طرح سے بنو آدم ایک اعضاء کی طرح ہیں. اگر ایک عضو کو تکلیف ہو جائے تو پورے جسم کو تکلیف ہو. جیسے اگر ہمارے پیر کی انگلی کو تھوڑا سا اگر ٹھوکر لگ گئی تو ہم کو بے چینی ہوتی ہے، بے قراری ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو ہم یہ سمجھ کے چھوڑ دیں وہ انگلی کو لگ گیا، چھوڑو جان دو. نہیں ہوتا ہے، بلکہ صبر نہیں ہوتا ہے. انگلی کو لگا ہے، پیر کی انگلی کو اگر ٹھوکر لگی ہے، زخم ہوا ہے، تو پورا جسم ہمارا بے قرار رہتا ہے، پریشان رہتے ہیں کہ اس کا علاج کرنا ہے، اس کی دوا کرنا ہے، اور جب تک وہ مکمل ٹھیک نہ ہو جائے اس وقت تک ہمیں فکر ہوتی ہے. تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم کو تو یہ چاہیے کہ بنو آدم کے ساتھ ہمارا یہ تعلق ہونا چاہیے کہ اگر ایک بھی پریشان ہو تو ہم خوش نہ رہیں. لیکن آج مزاج الٹا ہو گیا ہے. خاص طور پر ہمارے درمیان کچھ حضرات ایسے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی فرد تکلیف میں آ جائے تو اس پر ہنستے ہیں. ہاں اب اچھا ہو گیا، اب روڈ پہ آ گیا ہے، اب فٹ پاتھ پہ آ گیا ہے، اب اس کو اوقات معلوم ہو گئی. یہ الفاظ نہیں کہنا چاہیے. یہ مزید زخم پر نمک چھڑکنے جیسے ہیں. اگر اس کو پتہ چل جائے کہ میری اس پوزیشن کو دیکھ کر کے فلاں ہنس رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے، اگر اس کو پتہ چل جائے تو اس کے دل کو اور تکلیف ہوگی. ایک تو اس کے حالات خراب ہیں اور اس پر مزید مذاق اور استہزاء اگر ہو رہا ہے تو اس کے زخم پر نمک چھڑکنے جیسا ہے. اگر اس کی زبان سے بد دعا نکل گئی تو ہم جو اس وقت اچھی حالت میں ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی ہمیں اس حالت میں لائے. کیونکہ حالات بدلنے میں ٹائم نہیں لگتا ہے، حالات کے بدلنے میں وقت نہیں لگتا ہے. دیکھتے ہی دیکھتے بڑے بڑے کروڑ پتی بھکاری بن جاتے ہیں. اس لیے کسی کی قسم پرسی پر، کسی کی تکلیف پر ہنسو نہیں، بلکہ ان کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرو. اگر ہمارے پاس نہیں ہے، مال دولت نہیں، کم سے کم اچھے الفاظ بول کر کے اس کے لیے سہارا دے کر کے ہم اب زبان سے تو اس کی حمایت کر کے اس کی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں. اتنا بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کوشش کریں گے، آپ ٹینشن مت لو، آپ غم مت کرو، ہم آپ کی کوشش کی حالات کی بہتری کے لیے کوشش کریں گے. اتنا زبانی طور پر چند الفاظ ہی اگر کہہ دیے تو اس کو ایک دلاسا مل جاتا ہے، اس کی تکلیف کچھ ہلکی ہو جاتی ہے. تو یہ قومیت کا جو مزاج ہے قرآن کریم سے ہمیں یہ ملا ہے کہ کسی کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش نہ کی جائے، بلکہ اس کی عزت کا خیال رکھا جائے، اس کی عزت نفس کا لحاظ کیا جائے. قرآن کریم میں یہاں پر خون بہانے کا جو تذکرہ، لا تسفکون دماءکم، قوم بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے. یہ تو خون بہانا یہ آخری درجہ ہے، آخری درجہ ہے، یعنی انسان کو قتل کر دینا یہ تو تکلیف دینے کا ایک لاسٹ درجہ ہے، آخری پوزیشن ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں. خون بہانے سے منع کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مار کے ہاتھ پیر توڑ کر کے دیں چلے، یا اس کو بھرے بازار میں جوتا مار دیں، یہ چلے گا؟ ہم نے خون تو نہیں بہایا نا، خالی اس کو جوتا مارا ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آخری درجے کو بیان کر کے اس کے اندر سب کو شامل کر دیا گیا کہ اب اپنی قوم کے کسی فرد کے ساتھ ہمارا رویہ یہ نہ ہو کہ وہ ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائے، اس کے دل کو تکلیف پہنچے. یہاں تک کہ خون بہانے کی اگر نوبت آ گئی تو یہ بہت بڑا جرم ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف طور پر ارشاد فرما دیا کہ جو کسی ایک جان کو قتل کرتا ہے گویا اس نے پورے انسانوں کو قتل کر رہا ہے، انسانیت کو قتل کر رہا ہے. اللہ اکبر. یہاں تو خون بہانے سے روکا گیا، منع کیا گیا، لیکن افسوس ہے کہ آج دوسری قومیں ہمارے مذہب اسلام کو بدنام کرتی ہیں کہ اسلام ٹیررزم ہے، دہشت گردی کا مذہب ہے، جہادی ہے، خون بہانے کی دعوت دیتا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. یہاں تو بلا وجہ خون بہانے کا کبھی کہیں اسلام نے حکم نہیں دیا ہے، خون بہانے سے روکا ہے. خون بہانا ایک بہت بڑا جرم ہے، انسانیت کا قتل ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت پوری دنیا میں جہاں کہیں قتل و غارت گری ہو رہی ہے، جتنا بھی قتل ہو رہا ہے، خون بہایا جا رہا ہے، اس میں زیادہ تر کون ہیں؟
زیادہ تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے طرح طرح کے پروپیگنڈے پھیلائے، لیکن آج دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ سب سے زیادہ خون بہانے والے وہی ہیں۔ امریکہ سے آواز اٹھی تھی کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، لہذا اس پر پابندی لگائی جائے۔ صرف اور صرف ایک شخص کا نام اٹھا کر کے، کبھی اسامہ بن لادن کا نام اٹھا کر، کبھی صدام حسین کا نام لوگوں میں مشہور کر کے کہ اس طرح اسلام جو ہے وہ ٹیررزم ہوتا ہے، دہشت گردی کا مذہب ہوتا ہے۔ مگر دنیا کو یہ سمجھ میں آ گیا دہشت گرد صدام حسین نہیں تھا، یہ امریکہ سب سے بڑا دہشت گرد تھا، جس کی دہشت گردی آج تک جاری ہے، اور اس کو اس کا احساس نہیں ہے کہ ہزاروں لاکھوں مسلمان تڑپ تڑپ کر کے جان دے دیے اور ان کا خون بہایا گیا، اور پھر بھی دنیا کے سامنے کہتا ہے کہ ہم امن و آشتی والے مذہب ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام دہشت گردی کو کبھی پسند نہیں فرماتا ہے۔ اللہ کے حبیب ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دہشت گردی کی تعلیم نہیں دی ہے۔ ہاں، لفظ جہاد جب آتا ہے تو جہاد کا جو اصل مفہوم ہے، جہاد کی جو ایک اہم پوزیشن ہے، اس کو انشاءاللہ پھر میں اپنے دوسرے درس میں پیش کروں گا۔ آج چونکہ گفتگو لمبی ہو جائے گی، صرف یہ عرض کرنا ہے کہ خون بہانے سے منع کیا گیا ہے، خون بہانے سے منع کیا گیا اور خون بہانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ ہاں، جہاد کے میدان میں جہاں خون بہایا ہے یا قتل کیا گیا ہے، اس کی پوزیشن الگ ہے، اس کی صورت الگ ہے، وہ کس موقع پر ہے، اس کی پوری تاریخ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا۔ آج اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ بلا وجہ خون بہانا، قتل کرنا، یہ مذہب اسلام میں ہرگز جائز و درست نہیں ہے۔ خاص طور پر مسلمان کی جان اور مال کو معصوم کہا گیا۔ معصوم کا مطلب سمجھتے ہیں؟ معصوم یعنی شریعت اسلامیہ میں وہ محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے، لہذا کسی مسلمان کے جان و مال کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کی جائے، ورنہ یہ ڈائریکٹ اللہ کی امانت میں خیانت کا جرم ہوگا۔ اسی لیے فقہاء کرام، علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کے مال کو بھی تباہ کرنا جائز نہیں ہے، مال کو بھی نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے، اس کے کسی سامان کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے، اور جان کو تو نقصان پہنچانے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہم کو یہ پتہ چل گیا کہ فلاں صاحب کا گھر ہے اور وہ موجود نہیں ہیں اور اس کو آگ لگنے والی ہے، تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو نقصان پہنچانے سے ہم بچائیں، کہ وہ جل کر کے راکھ نہ ہو جائے، خاکستر نہ ہو جائے۔ یہاں تو کوشش کر کے جلایا جاتا ہے کہ ہمارے پڑوس میں دکان لگا لیا ہے، ہمارا دھندا چوپٹ کر لیا، اس کی دکان کو آگ لگا دو۔ معاذ اللہ رب العالمین، یہ فکر جو ہمارے درمیان پیدا ہو گئی، یہ انتہائی گھٹیا فکر ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ اگر ہماری دکان چل رہی ہے، ہمارا کوئی بھائی اگر ہمارے پڑوس میں لا کر کے اس نے دکان لگا لیا، وہ ہماری روزی نہیں چھین سکتا ہے، اس لیے کہ جتنی ہماری تقدیر میں روزی لکھی ہے وہ ہمیں مل کے رہے گی۔ یہ کس نے مزاج دیا ہے پتہ نہیں، کہ اگر ہماری دکان کے بغل کسی نے دکان لگا لیا تب یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارا دھندا خراب ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے ہماری روزی رک رہی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو انسان بھوکے مرتا۔ اللہ تعالیٰ نے روزی کا، رزق کا ایسا انتظام فرما دیا ہے کہ اربوں خربوں کی تعداد میں دکان لگا لیں، وہ اپنا کاروبار کریں، تب بھی تمہاری روزی پہ کوئی فرق نہیں آئے گا، بلکہ تمہاری جتنی روزی ہے وہ اتنی مل کے رہے گی۔ یہ اللہ پر یقین رکھنا ہوگا۔ آج کل یقین ختم ہو گیا ہے، اور اس میں مزید طرفہ تماشا ہے کہ ڈھونگی باباؤں نے اس پر مزید لوگوں کو اور الجھا کے رکھا ہے کہ ہاں یہ اس نے جو ہے تمہارے اوپر کروا دیا ہے، اس کی وجہ سے تمہارا دھندا بند ہو گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، انتہائی گھٹیا فکر ہے، اسلامی مزاج نہیں ہے، شریعت مطہرہ کا کہیں ایسا تصور بھی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارا کاروبار بند ہو گیا ہو یا اس کی وجہ سے ہماری روزی میں فرق آ گیا ہو۔ ہاں، اگر کوئی شخص اس خیال میں جادو منتر کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری روزی میں فرق آئے گا، اس لیے اس پر کچھ نہ کچھ کرنی جادو وغیرہ کر کے اس کے کاروبار کو روک دو، باندھ دو، ایسے بھی کچھ لوگ ہیں۔ ان کو یہ فکر نہیں کہ ہمارا یہ ایک مسلمان بھائی ہے، اس کی بھی روزی روٹی چلے، اس کے بھی بال بچے ہوں گے، اس کے بھی خرچے ہوں گے، یہ خیال نہیں ہے۔ بس ہماری دکان میں ایک پیسے کا فرق نہیں آنا چاہیے۔ معاذ اللہ رب العالمین، روزی میں، کاروبار میں اونچ نیچ ہوتا رہتا ہے،
یہ زندگی کے حالات ہیں، کوئی آئے نہ آئے، لیکن اگر ہمارے کاروبار میں اونچ نیچ ہے، فرق ہے، تو اس کو کسی پر الزام نہ ڈالا جائے کہ اس کی وجہ سے یہ ہوا، بلکہ ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ شاید ہو سکتا ہو اللہ تعالیٰ نے آج ہماری روزی اتنی لکھی ہے۔ اگر 50,000 کا دھندا ہوتا تھا، کسی دن جو ہے وہ 10,000 کا دھندا ہو گیا، تو اب کس پر الزام لگائیں گے کہ اس کی وجہ سے ہمارے 40,000 نقصان ہو گئے؟ معاذ اللہ، نہیں، یہ سوچنا چاہیے کہ آج ہماری روزی صرف اتنی تھی، اتنی ملی ہے۔ یہ فکر پیدا کریں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی مال اور اس کے جان کو نقصان پہنچانے کی فکر نہ رکھیں، بلکہ ہر ایک کو فائدہ پہنچانے کی فکر رکھیں۔ اب آئیے اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے۔ اسی قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کرنے کا نام ہے، دوسروں کا بھلا چاہنے کا نام ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، لمن یا رسول اللہ، کس کی خیر خواہی، کس کا بھلا چاہنا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، للہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، اللہ کی خیر خواہی کرو، اللہ کے رسول کی خیر خواہی کرو، تمہارے اماموں کی خیر خواہی کرو، اور تمام مسلمانوں کی خیر خواہی کرو۔ یہی دین ہے۔ کتنی بہترین تعریف دین کی حضور نے بیان فرمائی ہے کہ حضور فرماتے ہیں بھلا چاہنے کا نام ہی دین ہے۔ تو اب برا چاہنے والا اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اسے شرم محسوس کرنا چاہیے کہ برا چاہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں۔ اسلام اس مزاج کا نہیں ہے۔ اسلام کا مزاج تو یہ ہے کہ صحابہ کرام نے پوری دنیا کے سامنے یہ مزاج پیش کیا ہے کہ اگر ہمارا کوئی بھائی تکلیف میں ہے تو پہلے اس کی تکلیف دور کرنے کا خیال کرتے، اس کے بعد اپنا سوچتے ہیں۔ یہی خیر خواہی جب تک ہمارے اندر تھی، ہمارے اندر اتنی طاقت اور اتنی قوت تھی کہ ہم ساری قوموں پر بھاری تھے اور ہر میدان میں کامیابی ہمارے لیے مقدر تھی، لیکن جب سے یہ مزاج ختم ہو گیا ہماری قوت ختم ہو گئی، ہماری طاقت کمزور ہو گئی ہے۔ شاید اب اس کا احساس ہو رہا ہوگا کہ آج 25 کروڑ کی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی ہماری کوئی حیثیت نہیں رہ گئی۔ یہ طاقت کمزور کیوں ہوئی ہے؟ ہم نے اپنی قومیت کا جو مزاج ہمیں قرآن سے، اسلام سے ملا تھا، وہ مزاج ختم کر دیا ہے۔ بلکہ افسوس یہ ہے کہ دوسری قوموں نے اس مزاج کو لے لیا ہے، دوسری قوموں نے مزاج لے لیا ہے۔ چند دنوں پہلے میں نے اخبار میں پڑھا تھا، پڑھ کر کے واقعی بہت احساس ہوا کہ سعودی کا یہ واقعہ ہے کہ ایک شخص سعودی عرب والا، وہ اپنی فیملی کے ساتھ کار میں سفر کر رہا تھا، دھیان نہیں تھا، اچانک راستے میں کار کا پیٹرول ختم ہو گیا۔ اب آپ سوچئے پیٹرول ختم ہو جائے تو آدمی تو پریشان ہو جائے گا، فیملی ساتھ میں، اور وہ بھی رات کا وقت ہے، شام ہو گئی ہے، رات شروع ہو گئی ہے، پریشان ہو گیا۔ اب وہ جیسے ہی وہاں پر پریشان کھڑا تھا، کئی لوگ جا رہے ہیں، کاریں گزر رہی، کوئی کھڑا نہیں ہو رہا ہے۔ اب وہ سوچ رہا ہے کہ کوئی کھڑا ہو جائے تو اس سے ہم مدد لے لیں گے، کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ کافی دیر کے بعد ایک کار آ کر کے رکی، اس نے پوچھا کیا حال ہے، کیا بات ہے، کیوں پریشان کھڑے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ فیملی کے ساتھ ہوں، کار کا پیٹرول ختم ہو گیا ہے، اب مجھے گھر بھی پہنچنا ہے، اس کے لیے پریشان ہوں کہ کچھ مدد حاصل ہو جائے۔ تو اس نے اپنی کار کو سائیڈ کیا، اس میں سے کسی طرح سے پیٹرول نکال کے اس کی کار میں ڈالا، اور پھر اس سے کہا کہ ساتھ ساتھ چلو پیٹرول پمپ تک، تاکہ وہاں تک پیٹرول پمپ تک پہنچ جائے۔ تو پیٹرول پمپ پر پہنچنے کے بعد جب اس نے اپنی کار میں پیٹرول بھروانا شروع کیا تو اب اس نے معاوضہ دینا چاہا کہ آپ نے جو پیٹرول دیا ہے اتنی قیمت لے لیجئے۔ تو اس نے کہا نہیں، مجھے اس کی قیمت نہیں چاہیے، اگر آپ کو دینا ہی ہے تو ہمارا کوئی بھائی پریشان حال ملے تو اس کی مدد کر دینا۔ وہ کون تھا؟ وہ عیسائی تھا، کرسچن تھا۔ اس نے ایک بہت بڑا تماچا دیا اور یہ کہا کہ ہمارا کوئی بھائی پریشان ملے تو اس کی مدد کر دینا۔ یہ وہ کہہ رہا ہے جس کو اسلام سے تعلق نہیں ہے، کرسچن ہے، عیسائی مذہب کا ہے۔ تو یہ جو مزاج، یہ جذبہ کہاں سے حاصل ہوا؟ یہ اللہ کے حبیب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے عطا فرمایا تھا۔ آج اس مزاج کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، تب اللہ تعالی ہمارے اندر ایک قوت پیدا فرما دے گا، پھر ہم ہر طرح سے
سب پر غالب رہیں گے، اور پھر دنیا میں ایک بڑا انقلاب پیدا ہوگا، برائیوں کا خاتمہ بھی ہوگا، بے حیائیوں کا خاتمہ بھی ہوگا، اور ظلم کا خاتمہ ہوگا۔ اور ظلم کو ختم کرنے کے لیے واحد قومی جماعت مسلمان ہی ہے جو ظلم کو ختم کر سکتی ہے۔ دوسری قوموں کے اندر وہ بات نہیں ہے، وہ اخلاق تو اپناتے ہیں لیکن دوسروں پر وہ ظلم کرتے ہیں، لیکن جب مسلمان غالب آئیں گے تو انشاءاللہ زمین پر ظلم نہیں ہوگا، ظلم کا خاتمہ ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں خود اپنے اندر طاقت اور توانائی پیدا کرنا ہے۔ اس کے لیے قومیت کا یہ مزاج رکھیں کہ ہر مسلمان بھائی کی مدد اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ہم مزاج پیدا کر لیں اور اس کی کوشش کرتے رہیں۔ اور یہ بھی ایک اس سلسلے میں ایک آخری بات عرض کر رہا ہوں، شاید ہو سکتا ہو کچھ لوگوں کو آج کے حالات کے پیش نظر کبھی کبھی ذہن میں یہ بات آتی ہے ہوگی کہ ارے یار آج تو حال یہ ہے کہ جس کے ساتھ اچھا کرو وہ ہمارے ساتھ برائی کرتا ہے، جس کا اچھا سوچو، جس کا بھلا سوچو وہ کبھی ہماری بھلائی کی سوچتا نہیں ہے۔ یہ بھی چیزیں سننے میں آ رہی ہیں، مگر یہاں میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں، آپ اگر کسی مسلمان کی مدد کر رہے ہو تو صرف اس نیت سے مدد کرو کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ کسی سے امید نہ رکھو کہ اس سے ہم کو مدد مل جائے گی، اس سے ہم کو بھلائی مل جائے گی، یہ امید نہ رکھو۔ بہتر بدلہ دینے والا رب کائنات ہے، رب قدیر ہے، وہ جس طریقے سے جس انداز سے ہماری مدد فرمائے، کیونکہ ہماری نیکی اگر قبول ہو گئی تو ہمیں مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی۔ اب کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ زندگی بھر ہم نے احسان کیا، بھلائی کیا، اس سے کوئی بھلائی نہیں ملے گی، لیکن ہمارے دشمن سے اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرما دے گا۔ یہ اپنی فکر یہ رکھو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے ہم یہ بھلائی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں نہیں تو میدان محشر میں ضرور اس کا صلہ عطا فرمائے گا۔ اس نیت کے ساتھ ہم ہر ایک مسلمان کے ساتھ بھلائی کریں، حسن سلوک کریں اور اس پر قائم رہیں۔ انشاءاللہ اس کے بہتر اثرات ہمیں اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں نظر آتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ قرآن کریم کی یہ آیت یہاں پر مکمل ہو رہی ہے، لہذا درس بھی یہاں پر ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان سے وہ عہد لیا تھا کہ خون نہ بہائیں اور کسی کو شہر بدر نہ کریں، یعنی بستی سے نکال کر کے باہر نہ کریں، اور اس کا اقرار بھی انہوں نے کیا اور اس پر گواہ بھی تھے، لیکن آگے آیت میں اس کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے وعدہ خلافی کی، وعدہ توڑے اور وعدہ سے مکر گئے، اور وعدہ خلافی کرنے والوں کا کیا عذاب ہے اس کا بھی تذکرہ انشاءاللہ آئے گا۔ لہذا ہم غلامان مصطفیٰ ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور اس پر ہم خوشی بھی محسوس کرتے ہیں اور فخر بھی محسوس کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، ہمیں غلام مصطفیٰ بنایا، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑے فخر کی بات ہے۔ تو ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سب سے بہتر ہیں اور اس پر عمل کر کے اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔